السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ یہاں سے جو ولاگ ہے شروع ہو رہا ہے، جو ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ ہے ہمارا عید کا ولاگ۔ عید پہ ہمارا خاص اس دفعہ نہ کوئی پلان نہیں تھا، نہ ہم نے کیا ہوا تھا، ہم نے آلریڈی سوچا ہوا تھا اس دفعہ گھر میں ہی ہم عید گزاریں گے۔ تو یہ بس ذرا ہم کھانے کے بعد نہ ان کا کزن آیا ہوا تھا میری بیٹیوں کا، تو ہم بس چلے گئے تھے بائی واک پہ کھانے کے بعد۔ یہاں پہ رات کے ٹائم نہ کھانے، عید کے دن رات کو اتنا یہ بیمار ہو گئی نا، اتنا زیادہ اور اس کے فیس سے صحیح نظر آ رہا تھا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ سارا دن ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے سے ویڈیو فوٹو مطلب جیسے کہ موقع ہو تو بچہ تنگ کرتا ہے، ویڈیو وغیرہ فوٹو نہیں بناتا، یہ سارا دن بناتی رہی اور میں بھی اسٹیٹس پہ لگاتی رہی، اور اس سے اس کو لگتا ہے نظر لگ گئی تھی، اور اس کو اتنا زیادہ دانت میں بھی درد تھا، اور ویسے بھی اس کو بخار بھی ہو گیا۔ یہاں پہ صبح یہ جا رہی تھی میری دوست، میں بچوں کو لے کے گھر رہوں گی، اور وہ لے کے اپنی بیٹی کو اور میری بیٹی کو نہ لے کے ہاسپٹل جائے گی۔ یہ نیکسٹ ڈے کا ولاگ تھا۔ تو رات کو ہم نے ان کے گھر جانا تھا، لیکن ہم پارک میں آ گئے وہ بھی، اور ہم بھی وہاں چلے گئے نا عید والے دن، تو ہم ان کے گھر نہیں جا سکے۔ تو پھر وہ جو میرے لیے انہوں نے بنایا ہوا تھا کیک اور سویٹ نا، وہ پھر دوست مجھے جاتے ہوئے دے گئی، تو کیونکہ رات کو ٹائم ہی نہیں ملا رات کو جانے کا۔ آج جانا تھا، آج پھر وہ ہاسپٹل چلی گئی لے کے، تو اس وجہ سے اس نے کہا میں گاڑی دے دیتی ہوں، تو یہ وہ لے کے سویٹ کافی مزے کی تھی۔ یہاں پہ اب یہ کافی دن کی میں نے شرٹ اور یہ لا کے رکھا ہوا۔ پہلے تو میں بتا دوں میرے ہسبینڈ کا برتھ ڈے ہے، تو میں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ تم نیکسٹ ایئر کر لینا، وہ کہہ رہی تھی نہیں مجھے ابھی ہی کرنا ہے، 39 کا ہی کرنا ہے، یہ والا ہی سال کرنا ہے، سیلیبریٹ بابا کو سرپرائز دینا ہے۔ تو مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایک شرٹ لا کے دیں، مجھے امازون سے منگوا دے جس کے اوپر نا 39 لکھا ہو۔ میں نے کہا بیٹا نہیں، وہ تو ٹائم ہی نہیں رہا، تو ایسے کرتی ہوں میں تمہیں ایک شرٹ لا دیتی اور کچھ ایسا لا دیتی کہ تم لکھ لو، تاکہ یہ تم لکھنا ہی چاہتی ہو نا، یہ لکھ لو۔ تو وہ میں نے اسے لا کے دیا۔ یہاں پہ یہ پھر میری دوست جب ہاسپٹل سے گھر آئی تھی نا بیٹیوں کو لے کے، تو ہم دونوں نے مل کے کریلے بنائے تھے بڑھ کے، اتنے مزے کے بنے، کیونکہ گوشت اور چیزیں کھانے کو نا ہمارا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، تو پھر اور مزہ بھی بہت آیا، ہم نے کریلے بنائے، کافی ٹائم کے بعد ایسی سبزی کھائی ہے نا، کریلے بڑھ کے بنائے تھے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے نا میرے جوتے پہنے ہوئے، گھر میں ایسے ہی پہنے ہوئے تھے نا، تو تھوڑے سے اس کو کھلے لگ رہے تھے، تو میں کہہ رہی تھی ماشاءاللہ بیٹیوں کا پتہ نہیں چلتا کتنی بڑی ہو جاتی ہیں، تو میں اسے کہہ رہی تھی ہنی یہی پہن کے چلے جانا، اور وہ واقعی پہن کے آ گئی، میں نے بھی نہیں دیکھا، جب ادھر پہنچے نا تو میں نے دیکھا ہی، تو واقعی وہی پہن کے آ گئی ہے۔ تو یہ عید والے دن ہم نے شام کو یہاں پہ آنا تھا، کیونکہ ہم نے سوچا کہیں نہیں جائیں گے تو بچوں کو نا میکڈونلڈ لے جائیں گے، کیونکہ یہ کہہ رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہسبینڈ رات کو دوستوں میں چلے گئے عید والے دن، تو پھر یہ ہم آ نہیں سکے، اور کھانے کی ویسے بھی طبیعت خراب ہو گئی، تو نیکسٹ ایئر پھر ہم شام کو ان کو نا یہاں لے کے گئے تھے۔ عید کے فوراً بعد ہی نا میرے ہسبینڈ کا برتھ ڈے تھا 1 اپریل کو، تو آلریڈی میں نے شرٹ اور وہ کیا تھا، اور کوئی خاص پلان نہیں تھا، بس یہی تھا کہ وہ تھوڑا سا نا سرپرائز کرنا چاہتی تھی، وہ میں نے سارا کچھ کر لیا ہوا تھا پہلے ہی۔ تو اب اسی برتھ ڈے اسی ولاگ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہم نے سرپرائز پلان کیا تھا۔ یہاں پہ ہم جا رہے تھے رات کو واپس گھر، اتنا مون اتنا پیارا لگ رہا تھا نا، چاند ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، ویسے ہی بہت پیارا سا لگ رہا تھا۔ تو یہاں پہ ابھی ہم یہاں سے ہو جاتا ہے نیکسٹ ڈے کا ولاگ، 3rd ڈے کا، عید کا 3rd ڈے کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی 2 بیٹیوں کو اسکول چھوڑ کے نا اس کو ہاسپٹل لے کے جانا تھا، کیونکہ دوست جب لے کے گئی تھی نا تو تب ان کا چیک اپ نہیں ہوا تھا، انہوں نے بولا تھا آپ صبح کل 8 بجے آ جانا منڈے کو۔ تو پھر اس نے بھی اپنی بیٹی کو چھٹی کرائی، میں نے بھی اسے کرائی، اور ہم دونوں اب جانے لگی تھی یہاں۔ کل یہ دیکھے دوست آ گئی تھی میری، کل دراصل یہ ہوا تھا کہ پچھلے ٹائم جانا تھا تو پھر بچے تھے، اس لیے میں رک گئی بچوں کے پاس اور دوست چل گئی۔ آج سارے بچے اسکول تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں نا۔ اور پھر یہ ہوا کہ بیٹی کو 1 بجے لینا تھا، چھوٹی کو، بڑی بیٹی نے 2 بجے آنا تھا، اس کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ادھر اتنا ٹائم لگ گیا، ہم 9 بجے وہاں پہنچی، 9 سے ہم 1:20 پہ فری ہوئی، اور وہ بھی ڈاکٹروں کو بار کے، حالانکہ ہم ایمرجنسی میں گئی تھی برونٹو اسکورسو، ان ڈاکٹروں کو بار جب ڈاکٹر باہر آیا مجھ سے کہنے لگ جائے، جب باہر آئے کہنے لگ جائے، تو پھر جا کے ان کا چیک اپ ہوا۔ پھر بھی ہم نا تھوڑا لیٹ ہی ہو گئے تھے۔ پھر ہمارے گاؤں میں ایک اور لڑکی رہتی ہے، اس کو میں نے کال آلریڈی کر دی ہوئی تھی، اسکول میں بھی فون کر دیا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی کو نا اس کو دے دینا۔ تو وہ یہ ہوا کہ ہسبینڈ نے نا ان کی چھوٹی بیٹی کا نام غلط بتا دیا، جس کو میری دوست لینے جاتی ہے، اس کی ماما کا تو صحیح بتایا لیکن ان کی بیٹی کا غلط بتا دیا۔ تو وہ میری دوست بعد میں مجھے بتا رہی ہے، ٹیچریں کنفیوز ہو رہی تھی کہ دے یا نہ دے نا، تو کہتی ہے زمل بھی رونے لگ گئی مجھے دیکھ کے، تو ٹیچر اور ڈر گئی کہ اب کیا کریں۔
تو ان کا فون بھی تو ہمیں آیا ہوا ہے، تو لے کے اگر نہ دیا تو پھر اس کی ماما پتہ نہیں کب آئے، تو اس نے بتایا تھا اس کی ماما ہاسپٹل ہے تو آپ مجھے دے دے۔ ہم نے فون کیا تھا نا، بس ہسبینڈ نے، ان کی بیٹی کا نام تھا ہاجرہ، تو انہوں نے مریم لے لیا نام کہ مریم کی ماما آئے گی، تو آپ وہ کہتے ہیں مریم تو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ٹیچریں بس تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی۔ اگلے دن میں گئی تو ٹیچر مجھے کہتی ہے کل کچھ ہوا تو نہیں برا؟ میں نے کہا نہیں ہوا۔ میں نے پھر ٹیچر کو بولا کہ میرے ہسبینڈ کو نا دراصل بچی کا نام نہیں آ رہا تھا، تو یہاں پہ خیر وہ ہو گیا مینیج۔ یہاں پہ پھر میں جا رہی تھی بچوں کے لیے کچھ کھانے کو لینے کو، کیونکہ ہاسپٹل میں ادھر کچھ بھی نہیں تھا، صرف چائے اور کافی تھی، تو آس پاس نا کوئی مارکیٹ بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے باہر سے ان کے لیے چپس وغیرہ لے کے چلی گئی۔ کرو نا وش کرو نا، پکڑ کے کرو نا جیسے زمل نے کیا۔ چلو آپ نے کھانے کا اچھے سے نہیں لی۔ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا، میں صبح سے ہاسپٹل میں تھی، تو جب بچوں کو اسکول لے کے آئی ہوں نا سیدھا تبھی گھر آئی ہوں، تو ہسبینڈ نے، میں نے بھی آ کے ہی وش کیا، تو ان بچیوں نے بھی، تو ہسبینڈ ناراض ہو رہے تھے کھانے سے کہ صبح کے تم کہاں تھی نا، مجھے صبح کیوں نہیں کر کے گئی وش، تو وہ بھی آگے سے الٹا ناراض ہو گئی کہ اب میں نے بابا کو وش ہی نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ گھر آ کے میں نے بس کیک لے کے آئی، نان لے آئی تھی باہر سے، آ کے میں نے میٹھے چاول بنا لیے اور گوشت، اور بس کھانے۔ بیٹی تو بڑی تو مجھے بہت کچھ کھانے کا کہہ رہی تھی، یہ بھی بنائی یہ بھی بنائی۔ میں نے کہا بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو میں ہاسپٹل چلی گئی، گھر ہوتی تو چلو میں صبح کچھ اور کر لیتی، لیکن بس پھر میں یہی کر پائی۔ یہاں پہ دیکھے ہم نے دروازے کے آگے تھوڑی سی کینڈل لگا دی ہے، ٹی وی کے اوپر یہ لکھ کے لگا دیا ہے، اس کو ہم نے پوز کر دیا، جو ہی ہسبینڈ آئیں گے نا اس کو ہم مطلب کہ چلا دیں گے سانگ برتھ ڈے کا نا۔ بہت اچھا سا سرپرائز ہو گیا تھا، ویسے بڑا مزہ آیا تھا یہاں پہ نا، بڑا فنی ہوا تھا۔ ہم نے اتنا انتظار کیا، حالانکہ میری بیٹی نے باہر جا کے نا گاڑی بھی دیکھ لی تھی۔ میں نے کہا جب بابا کی گاڑی آئے گی نا تب مجھے بتانا، تب میں نے نا کینڈل وغیرہ جلا دوں گی۔ ویسے میں نا انہیں بار بار فون کر کے کبھی کسی کام سے بہانے سے کبھی کسی بہانے سے نا پتہ کر رہی تھی، لیکن ان کو پتہ تھا میں ایسا، اس دفعہ تو ان کو واقعی تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نا 3-4 سال سے کچھ کر ہی نہیں رہی۔ اس سے پہلے میں بہت کیا کرتی تھی اس طرح کے سرپرائز نا، تو ان کو یہ بالکل، اور وہ بہت زیادہ حیران ہوئے تھے اور ہیپی بھی بہت ہوئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں سارا دن تو ہاسپٹل رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایون ہم نے انہیں وش تک نہیں کیا ہوا تھا، میں بتا رہی ہوں نا کہ ہم نے شام کو ہی وش کی ہے گھر آ کے۔ یہاں پہ دیکھیں میری بیٹی جب وہ ہمارے گاؤں پہنچ گیا نا، تب میں نے فون کیا تھا تو وہ گاؤں انٹر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے مارکیٹ جانا تھا، دودھ لینا تھا، میں نے وہ ٹائم سارا مینیج کر لیا تھا، کیونکہ میرے ہسبینڈ اگر کوئی چیز لینے جاتے ہیں مارکیٹ سے بس وہی لیں گے اور واپس آ جائیں گے، میری طرح نہیں کہ اب یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، تو وہ سارا میں نے ٹائم مینیج کیا ہوا تھا کہ کتنے ٹائم میں ان کو مارکیٹ لگ جائے گا نا۔ تو یہاں بھی یہ دیکھیں ہم کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، ہم نے بار بار ویڈیو بھی پوز کر رہے تھے، بند کر رہے تھے، تو پھر یہ تھا کہ پتہ ہے، اور بڑی بیٹی باہر کھڑی تھی، جب میں نے 10 منٹ کا آئیڈیا کیا ہوا تھا نا، یہ دیکھیں یہ انٹر ہو چکی ہے۔ اب میں آگے جا کے آپ کو دوسرا ویڈیو دکھاؤں گی جہاں سے وہ انٹر ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے ایک کیمرہ سامنے رکھا ہوا تھا اور ایک ادھر ٹیبل کی طرف رکھا ہوا تھا۔ تو میری بیٹی، میں بتا رہی میری بیٹی نے اوپر سے گاڑی دیکھ لی تھی، تو اگر گاڑی میں دور سے دیکھی جائے نا تو ان کو اوپر آتے آتے 5 منٹ لگتے ہیں، تو اس دوران میں نے دیے چلا دیے، کیمرے آن کر دیے، سارا کچھ کر دیا تھا، پھر بھی ہمیں بڑا انتظار انہوں نے کروایا۔ اب یہاں پہ نا میری بیٹی باہر دیکھنے گئی تھی کہ کہاں بابا رہ گئے، تو پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا دروازے کو اوپن کر کے نا آگے کچھ رکھ دیا تاکہ وہ بیل دیں اور انہیں نظر آ جائے کہ دروازہ کھلا ہے نا۔ ہم نے ان کی ایک نشانی یہ بھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ میرے ہسبینڈ نا ہمیشہ لفٹ سے آتے ہیں اور میں ہمیشہ سیڑھیوں سے اوپر نیچے آتی ہوں اور وہ لفٹ کا ہی یوز کرتے، اور لفٹ کی نا آواز آ جاتی ہے جب وہ اوپر پہنچتے ہیں، تو ہم نے وہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا رکھا ہوا تھا، ہم نے ساری لائٹ آف کر دی ہوئی تھی اور ہم چھپ گئے ہوئے تھے، ہم نے جسٹ ریموٹ ہاتھ بائی نکالنا تھا اور ٹی وی کو ہی اوپن کرنا تھا، باقی ہم چھپ گئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں اب اتنا ہو گیا ہوا تھا کہ ہم اتنا انتظار ہمیں کرنا، ابھی یہاں پہ بیل ہوگی۔ یہاں پہ یہ دیکھنا ہمارا نا بھی دروازہ خود ہی بند ہو کے اوپن ہو گیا، اور یہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے،
مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے نا لائٹ آن کی تھی اور پھر وہ ویو اچھا نہیں لگ رہا تھا، میں نے فوراً بند کر دی، لیکن تب نہیں ہمیں پتہ چلا، مجھے ویڈیو میں ہی پتہ چلا کہ دروازہ بند ہو کے پھر اوپن ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسے ہوا، میں تو ویڈیو میں دیکھ کے پہلے ڈر گئی، ہوا کیسے، پھر مجھے لگا شاید ہوا کہ پریشر سے نہ بند ہو کے کھل گیا ہو نا، کچھ ایسا ہوا گا، اب پتہ نہیں اللہ جانے یہ کیا ہوا ہے نا، مجھے بھی ویڈیو میں دیکھنے کو ملا۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کیمرے کو بند کرنا ہی بھول گئے ہوئے تھے اور ہم سب ٹیبل کی طرف چلے گئے ہوئے تھے وہاں پہ کہ کیک وغیرہ کٹ کرنے میں لگ گئے سارے یہاں پہ، پھر ہمیں یاد آیا دروازہ بھی بند کرنا اور کیمرہ بھی۔ یہ دیکھیں یہ ہم نے تھوڑا سا سرپرائز کیا تھا اور یہ بہت ہی اچھا ہوا تھا، اور ہسبینڈ بھی اتنے ہیپی اور سرپرائز واقعی آج وہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا ہم کیا کر رہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ہسبینڈ میرے کا برتھ ڈے تھا، لیکن گفٹ مجھے بھی ساتھ بہت پیارا سا ملا۔ میری جٹھانی کا بیٹا ہے جس نے مجھے گفٹ دی ہے، اس نے اپنے چاچو کو بھی دیا اور ساتھ مجھے بھی دے دیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے بھی مل گیا ساتھ۔ میں بار بار واچ کو دیکھ رہی تھی، کیا یہ میری ہی واچ ہے نا؟ پھر اس سے پوچھا تو کہتا ہے ہاں آنٹی بالکل آپ کی ہی واچ ہے، میں نے چاچو کو دو تھوڑی نہ دینی تھی۔ تو یہ ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ دیکھیں مجھے بھی اتنا پیارا سا گفٹ مل گیا۔ یہیں پہ ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اللہ حافظ۔